بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کے ذہن میں ہے کہ پھل کھایا اور پھر جب احساس ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں آپ کا شمار ہے ظاہر ہے۔ دوسری طرف وہ واقعہ بھی سب کے ذہن میں ابلیس کا، سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابلیس سے شیطان بنا، شیطان سے لعین بنا، لعین سے رجیم بنا، یہاں تک کہ درگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا۔ تو بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کیا معاملہ صرف اتنا صحیح ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف، یہ اتنا ہی ہے؟ نہیں، شاید آپ کو سن کے حیرانی ہو، مجھے یہ پڑھ کے مجھے جان کے بہت حیرانی ہوئی کہ نہ صرف ایسا ہے بلکہ کچھ وہ باتیں جن باتوں سے اللہ تعالیٰ حد درجہ خوش ہوتا ہے، کچھ ان باتوں میں سے جن سے اللہ تعالیٰ حد درجہ خوش ہوتا ہے، ان میں سے ایک معاملہ توبہ کا ہے۔ یعنی تو یہ میرے لیے بڑی حیران کن چیز کہ یعنی توبہ، یعنی میں ایک غلطی کروں پھر میں اس پہ شرمسار ہوں، میں اس پہ توبہ کروں اور اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہو، نہ صرف کہ مجھے بخش دے بلکہ میرے اس عمل پہ یعنی توبہ کرنے کے عمل پہ بھی خوش ہو۔ تو توبہ یعنی بندے نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد اللہ کی طرف پلٹ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد یہ آپ سنیے، یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے اس واقعے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ اب ایکسپلین کرنے کے لیے ظاہر الفاظ میرے ہیں لیکن فرما رہے ہیں ایک منظر، کیا منظر ہے سنیے۔ کتنے سوچے ایک مسافر ہے، اونٹ پر سوار ہے، سفر پہ جا رہا ہے، ٹھیک، صحرا ہے، صحرا کا کچھ حصہ اس نے پار کیا، مزید کچھ حصہ پار کیا، یہاں تک کہ اس سے تقریباً صحرا کو آدھا پار کر لیا، آدھا سفر باقی ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، کوئی اگر میں اپنے الفاظ میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سفر پہ جا رہا ہے آرام سے، چونکہ سواری بھی ہے اونٹنی، کھانے پینے کا بھی بندوبست ہے، زادے راہ کی ہر چیز ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو کیا پریشانی ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے، فرض کیجئے اب یہی مسافر رستے میں وہ تھک جاتا ہے، اپنی اونٹنی کو کسی چیز سے باندھ دیتا ہے، تھکا ہوا ہے، سو جاتا ہے، سویا رہتا ہے کچھ دیر اسی عالم میں۔ آپ کو یاد ہے سفر ہے، صحرا میں سارا سامان ہے، سو گیا کچھ دیر، تھکن نے سلا دیا۔ اب جب کچھ دیر کے بعد یہ شخص اٹھتا ہے اور ذرا ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ باقی سارا منظر تو ویسا ہی ہے لیکن اس کی اونٹنی غائب ہے، اونٹنی غائب ہے۔ تو اب یعنی میں اور آپ تو شاید نہیں جانتے لیکن صحراؤں کے مسافر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ اصل میں اونٹنی غائب نہیں ہوئی ہے، اس کی زندگی غائب ہو گئی نا، ختم، یعنی زندگی غائب ہو گئی۔ بھائی صحرا میں ہے اب، اور ظاہر ہے آج کل کا زمانہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے، کوئی ٹیلی فون کنیکشن نہیں ہے، کچھ نہیں، اور اسی اونٹنی یعنی اسی اونٹنی میں سواری کا بھی ذریعہ ہے وہی اونٹنی، اور اسی اونٹنی میں سارے کھانے پینے کا سامان بھی ہے، گھر سے سینکڑوں میل دور بھی آ چکا ہے، صحرا کے بیچ میں کھڑا ہے، اونٹنی غائب ہے، تو مطلب سب کچھ غائب ہے نا، اب یعنی زندگی غائب ہے، اب سامنے موت نظر آ رہی ہے اس کو کہ اگر یہ اونٹنی نہیں ملی تو اب کیا ہوگا، میں بیچ صحرا میں کس سمت جاؤں گا، کتنا چلنا ہے، کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، مر جاؤں گا۔ یہ سرکار دو عالم سمجھا رہے ہیں، ٹھیک، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب مزید سینکڑوں میل کا سفر باقی ہے، یہ شخص بالکل درمیان میں ہے، آن دا وے ہے، درمیان میں ہونے کی وجہ سے اب نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ وہ پیچھے لوٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اونٹنی سے محروم ہو گیا ہے۔ صحیح، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کوئی غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، ٹھیک۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اب اس عالم میں وہ اپنے طور پہ اندازہ لگاتا ہے، گھبراہٹ کے اس عالم میں وہ اندازے سے ایک جانب بالکل حواس باختہ ہو کر دوڑتا ہے اونٹنی کی تلاش میں، ایک بلند ٹیلے تک پہنچتا ہے،
دور دور تک دیکھتا ہے کہ ذرا اونچائی پہ کھڑے ہو کے کہ شاید اس کو اپنی اونٹنی نظر آئے، نہیں ملی. دوسرے کسی بلند مقام پہ جاتا ہے کہ شاید وہاں سے اونٹنی نظر آئے، نہیں ملی. شاید ہوا نے اونٹنی کے پیروں کے نشانات بھی مٹا دیے، مطلب کوئی سائن نہیں ہے. اور کبھی یہاں سے وہاں دوڑا ہے، کبھی وہاں سے وہاں دوڑا ہے، کوئی نام و نشان نہیں مل رہا. ہر دفعہ ناکام اور نامراد لوٹ آتا ہے. اب مایوس، یعنی اب جو اس کی جو امید ہے وہ کئی گنا اور ملٹیپلائی ہوگی نا، چونکہ جب اس نے اٹھ کے پہلا منظر دیکھا کہ اٹھنی نہیں ہے تو پھر بھی شاید کوئی امید ہو کہ ہاں ابھی یہاں ہوگی یہاں ہوگی یہاں ہوگی کچھ نہ کچھ. اب اس نے اپنے طور پہ ہر جگہ دیکھ لیا ہے، اب بھی اس کو اٹھنی نظر نہیں آ رہی. تو اب یہ تھک جاتا ہے، اب یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اب اسے ہر طرف موت کے سائے نظر آ رہے ہیں، چونکہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور اونٹنی نہیں مل رہی ہے. یہ کہیں کسی مقام تک پہنچانا ہے میں نے آپ کو، سنیے گا. بہرحال اب سنیے، اب سوچئے کہ یہی منظر جاری ہے. اب یہ شخص تھکن کے مارے مایوسی کے عالم میں تھک کے گر پڑتا ہے، گر کے سو جاتا ہے. آنکھ لگ جاتی ہے اس کی. کچھ دیر سوتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے. اب جب اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے، اب یہ کیا منظر دیکھتا ہے؟ اب یہ دیکھتا ہے کہ سارے کا سارا منظر وہی ہے، لیکن وہ اونٹنی جو غائب ہو گئی تھی وہ اونٹنی اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے. صحیح ہے، وہی اونٹنی اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے. یہ ویژوالائز کیجئے سارا منظر کہ صحیح. تو اب بالکل ٹھیک ہے، یعنی اب گویا اب اس کو اونٹنی نہیں مل گئی، اب اس کو زندگی مل گئی نا. یعنی سب کچھ چلا گیا تھا، سب کچھ واپس آ گیا. اب میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس عالم میں اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس عالم میں اس شخص کی خوشی کا، کہ بھائی ظاہر سی بات ہے، تو یعنی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی اس اونٹنی سے زیادہ، یعنی اس شخص کو اگر اس وقت کہا جائے کہ بھائی تمہیں دنیا جہاں کے سونے ہیرے جواہرات سب دولت دیتے ہیں، اور کہا جائے کہ یا یہ سب اتنا دے دیں گے کہ تمہاری اگلی 500 نسلیں جو ہے نا خوش ہو کے کھائیں گی، اور یا دوسرا آپشن یہ کہ یہ سب نہیں دیں گے، اونٹنی دے دیں گے، تو وہ کہے گا بھائی اونٹنی دے دو ابھی، چونکہ اگر اونٹنی ہی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یعنی وہ آدمی اس وقت اس سے زیادہ خوش ہو ہی نہیں سکتا. یعنی یہ وہ کیفیت ہے جس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. سرکار دو عالم نے پوچھا بتاؤ اس وقت اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ ظاہر ہے سب نے کہا اسے اونٹنی نہیں ملی، گویا زندگی واپس آ گئی ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اسے احساس ہوتا ہے اور وہ احساس اسے مجبور کرتا ہے اور اس مجبوری وہ اس کو توبہ کی طرف لے جاتی ہے، تو اللہ کو اس کے اس عمل سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی گویا اس شخص کو اونٹنی کے واپس مل جانے پر خوشی ہوتی ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اتنی خوشی ہوتی ہے. یعنی یہ میں عجیب ان دا سینس کہ بھائی مطلب تو میرا ہے نا، فائدہ تو میرا ہے نا، اس میں اگر توبہ میں کر رہا ہوں تو اس میں میرا فائدہ ہے نا. مسرور اللہ تعالیٰ ہے، خوش. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، بلکہ اللہ اس اونٹنی والے سے 70 گنا زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، 70 گنا. اللہ اکبر. اب اس کا بندہ پلٹ کر اس کی طرف لوٹ کر آتا ہے، تو یعنی معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. عام گناہ گاروں کو چھوڑیں، وہ تو بدترین متکبرین باغیوں تک کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. فرعون کا واقعہ سب نے سنا ہے. آسمان پر اللہ کی خدائی کے مقابلے پر اس نے زمین پر نعوذ باللہ اپنے خدا ہونے کا اعلان کیا. خدا کو سجدہ کرنے والوں کو مجبور کیا کہ زمین کی خدا کو سجدہ کریں، یعنی اس کو سجدہ کریں. اللہ پھر بھی رحیم ہے، اس نے ایک نشانی بھیجی فرعون کو، ایک نشانی بھیجی. واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ توبہ کرے. کیا ہوا؟ سارے مصر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا. ایک آپ منظر سوچئے، سارے مصر کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا. فرعون نے حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ سے توبہ کی درخواست کی، دعا قبول ہوئی، خون واپس پانی بن گیا. لیکن جیسے ہی خون پانی کی طرف پلٹا وہیں فرعون واپس کفر کی طرف پلٹ گیا. پھر دوسرا عذاب آیا. کیا ہوا؟ آسمان سے آگ کی بارش ہوئی، کھیت تباہ ہو گئے، کھلیان برباد ہو گئے. پھر پلٹا فرعون،
پھر عذاب رک گیا، پھر فرعون پلٹ گیا، پھر کافر ہو گیا۔ اللہ 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 یعنی شاید ہی انسانی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ پے در پے یکے بعد دیگرے مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا 9 مرتبہ اس کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ پلٹے۔ اللہ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ لوگ پلٹ آئے، فرعون کو یہ موقع دیا گیا، لیکن ادھر عذاب پلٹتا تھا، ادھر فرعون پلٹ جاتا تھا۔ اور بالآخر ہاں جب سمندر میں غوطے کھانے لگا، اب یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، تب اس نے رجوع کیا، تب بہت دیر ہو گئی تھی، تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ تو میں بس اس کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ان ساری باتوں کو کہ میں اپنے لیے یہ سوچتا ہوں، شب محاسبہ بھی ہے آج کی پھر رات، شب احتساب بھی ہے پھر یہ، کہ کہیں میں بھی اسی انداز سے تو اسی روایت کو تو نہیں دہرا رہا کہ جب تک موقع ہے زندگی میں ایسے کتنے سٹیجز آتے ہیں جب میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ بس یہ ہو جائے، بس پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک کر لوں گا، لیکن پھر جب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں پھر اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہوں۔ تو کیا میں تو اور کسی کو تو کہنے کی میری اوقات نہیں، اپنے لے کے آ رہا ہوں کہ میں اسی روایت کو تو نہیں دہرا رہا، گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر وہی سارا معاملہ کہ زندگی پڑی ہے، موت سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ بس میں اختتام کرتا ہوں، ایک اور واقعہ سنیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خزاں کا موسم ہے، صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں پت جھڑ کا مارا ایک خزاں رسیدہ درخت نظر آیا۔ اب سرکار کا تعلیم دینے کا انداز بھی بڑا منفرد تھا، ظاہر ہے سرکار کی گفتار کے کیا کہنے ہیں۔ درخت کے نیچے بیٹھے، ٹہنی پکڑ کر ہلائی، پتے جھڑنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ سارے پتے جھڑ گئے۔ صحابہ کی طرف مڑے، فرمانے لگے ان پتوں کو گرتا دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ان ٹہنی ہلائی، پتے جھڑنا شروع ہوئے، سارے پتے گر گئے، پتوں کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، اللہ اللہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا پس تم توبہ استغفار کیا کرو، کہ کہا استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ اگر بندے نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ وہ گناہ سمندروں کی جھاگ کے برابر، اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، یا اتنے گناہ کیے ہوں کہ ان گناہوں سے زمین و آسمان بھر جائیں، تب بھی اگر وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتا ہے بلکہ قرآن کے مطابق اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو بس آج کی اس شب اس کلام کا یہ پہ اختتام کہ اللہ تعالیٰ جو برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، آج کی اس شب ہم سب کا دل بدل دے، یا مقلب القلوب والابصار۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔